بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن آزادی کے مبارک موقع پہ وصال اسپیشل کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، 70 سال کے عرصے میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ لائیو کال پہ مہمان ہوں گے محسن پاکستان بلکہ محسن امت مسلمہ محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب۔ ان کے علاوہ ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہوں گے محترم جناب غلام نبی مدنی صاحب اور محترم مبشر احسان عباسی صاحب۔ تو آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک کے آزاد باسی ہیں، اور آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو گے میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا اضافہ کروں گا۔ تو آزادی ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ شاید اس نعمت کا اندازہ ہمیں نہ ہو سکے کہ کتنی بڑی نعمت ہے یا اس کی قدر ہمیں نہیں، لیکن اس آزادی کی نعمت کی قدر جانتے ہیں وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان ایک بہت پیارا ملک دیا، اور پاکستان ایک اسلامی نظریاتی فلاحی ریاست کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں محسن پاکستان محسن امت مسلمہ محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب۔ ہم پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور پھر اپنی بات کی طرف واپس آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہمارے آپ مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور اسے ایک نظریے کی بنیاد پر لیا گیا تھا۔ آج 70 سال گزرنے کے بعد ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ کیا جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ وہ تو بننے کے بعد ہی 4 سال بعد ہی 5 سال بعد ہی وہ نظریہ وغیرہ سب ختم ہو گیا تھا، جی، کیونکہ جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا تھا، جی، یہاں پہ لوگوں نے جو تھے لینڈ لارڈس اور یہ انہوں نے پوری ملک کو ہتھیا لیا، جعفر علی خان کو قتل کرا دیا، اور اس کے بعد جو پھر چلا حساب کتاب وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ملک کو غیر ملکیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، ان سے قرض لینے شروع کر دیے، مختلف ٹیکس جو تھے سینٹرو سیاٹو وغیرہ ان میں شامل ہو گئے۔ اپنی آزادی ہم نے اسی وقت کھو دی، بمشکل 10 سال بھی نہیں ہم نے اس کو اپنے پاس رکھا، اس کی حفاظت کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، ایٹمی پاور بنایا، دنیا میں پاکستان کا لوہا آپ نے منوایا۔ آپ ایٹمی پاور بننے سے پہلے اور بعد کے پاکستان کو کس مقام پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ آپ کو بتایا کہ میرا تعلق بھوپال سے ہے، میں مہاجر ہوں۔ جی، میں کراچی آیا تھا پارٹیشن کے بعد 52 میں میٹرک کر کے، جی، میں نے وہاں سے BSc پاس کیا تھا ڈی جے کالج سے، جی، 3 سال ملازمت کی تھی، اور اس کے بعد پھر میں برلن چلا گیا تھا اعلیٰ تعلیم کے لیے، اور پھر ہالینڈ گیا، وہاں سے میں نے ماسٹرز کی ڈسٹنکشن کے ساتھ، اس کے بعد PhD کی میں نے بیلجیم سے، جو کہ یورپ کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے، اور وہاں کا میں ڈسٹنگوش الومنائی ہوں۔ تو 650 سال میں انہوں نے صرف 27 لوگوں کو ڈسٹنگوش الومنائی بنایا، اس میں سے ایک میں بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں باہر تھا، بہت اچھی نوکری تھی، سب کچھ تھا، جب میں نے دیکھا کہ 71 بار میں ہمیں اتنا نقصان پہنچا، ٹکڑے ہو گئے ہم، جی، اور اس کے بعد 74 میں انڈیا نے دھماکہ کر لیا، جی، میچ میں دھماکہ کر لیا، تو پھر ہمیں بڑی فکر ہوئی، مجھے تو یہ فکر ہوئی کہ پاکستان نہیں بچے گا، اس لیے میں نے بھٹو صاحب کو خط لکھ کے کہا کہ میں اس فیلڈ میں مدد کر سکتا ہوں، اور انہوں نے جب ایک معجزہ تھا کہ انہوں نے ایک انون شخص کا خط پر اعتبار کیا اور مجھے فوری بلایا،
جی ان سے ملاقات کر کے گیا. پھر 75 میں آیا تو انہوں نے روک بھی لیا اپنی ضد کی تو میں واپس نہیں جا سکتا. جی تو بات یہ تھی کہ اس وقت پاکستان کے حالت بڑے خراب تھے جی اور لڑائی جھگڑے آپس میں اور جاگیردار اور وڈیرے اور یہ سب ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ لگے ہوئے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے 71 میں آدھا ملک کھو دیا. 74 میں انڈیا نے دھماکہ کر لیا. ہم کہیں بھی نہیں تھے ٹیکنالوجی وغیرہ میں. اس کے بعد ہم نے نیوکلیر پروگرام شروع کیا اور 7 سال کے اندر ہم نے پاکستان کو نیوکلیر پاور بنا دیا اس ملک میں جہاں ابھی تک 70 سال کے بعد بھی سوئی نہیں بنتی. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ مجھے 6 مہینے کے بعد صرف 3000 روپے تنخواہ دی تھی. یہ ہمارا معاوضہ تھا. اور جب 25 سال کے بعد درجنوں ایٹم بم اور میزائل نے سب بنا کے دے دی تھی جب ریٹائر ہوئے تو 4467 روپے ہماری پینشن تھی. جی تو یہ ذرا آپ حساب کر لیجیے. ماشاء اللہ ہم نے ایک گز زمین نہیں مانگی, کچھ نہیں کیا. بعد میں 2007 میں انہوں نے ایک اسپیشل پینشن دی جس سے کہ ہماری مالیات تھوڑی غنیمت ہو گئی اور اللہ کا شکر. مگر اس سے پہلے بھی ہم نے جو مانگا نہیں کبھی کچھ. تو مجھے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ میں اس لیے آیا تھا کہ ملک کو خطرہ تھا. میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے ملک کو ایٹمی قوت دے دی تو پھر جو سیاستداں ہیں یہ دھیان دیں گے ملک کی ترقی پر, تعلیم پر اور سائنس اور ٹیکنالوجی پر. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. اس کا الٹا ہی ہوا کہ ایک طریقے سے جو ہمیں اب افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو اتنی قوت دے دی تو اب یہ لیڈر ہو گئے جب ہمیں کوئی باہر سے آ کے نہیں کھیل سکتا اور مار سکتا تو اب ملک کو لوٹو جس طرح چاہو لوٹو. تو اتنی لوٹ مار مچائی انہوں نے کہ کوئی ایک اعلیٰ یونیورسٹی نہیں بنائی, کوئی اچھا ایسا انڈسٹری نہیں لیتا ہے جس سے لوگوں کو ملازمتیں ملتی. اپنی لوٹ مار میں لگے رہے. جو فقیر تھے وہ جو تھے وہ ارب پتی ہو گئے یہاں پہ. جو بھوک مرے تھے پھرتے سے وہ جو ہے وہ کروڑ پتی ہو گئے ہیں. تو یہ حال ہوا. اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان بیچاروں کو سنتے ہی نہیں ہے. سائنس سے ٹیکنالوجی کو صرف گالی سمجھتے ہیں. اب دیکھیے انڈیا نے کس قدر ترقی, چائنا نے کس قدر ترقی. چائنا ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا تھا اور ہم سے اس کی بہت حالت خراب تھی. میں نے خود دیکھی 76 کے اندر وہاں پہ لوگ جو تھے بیچارے کپڑوں کے جوتے پہنتے تھے اور جین کے وہ ایک ہی شرٹ اور پتلون ہوتی تھی وہ پہنتے تھے. عورتوں مردوں میں فرق ہی نہیں تھا. اور اب دیکھیے آپ کو دنیا کی دوسرے نمبر طاقت ہو گئے ہیں, اکنامک پاور ہو گئے ہیں. اتنی انہوں نے محنت کی اور بہت بڑے محنتی لوگ ہیں. ہمارے یہاں تو ایسی بے ایمانی ہے کہ لوگ جو ہے وہ رزق حلال کھانا جانتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ سوچتے نہیں, وہ سوچتے ہیں کہ جیسے رزق حلال کھایا وہ شاید بے وقوف ہے, احمق ہے. اور جو ایماندار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جاہل ہے, تو یہ چکروں میں پڑا ہوا ہے مذہبی اور یہ وہ. تو ابھی بھی ہوا بگڑا ہوا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے اور بڑا خطرہ لگتا ہے ہمیں جب دیکھیے اس وقت $75 بلین کا قرض ہمارے اوپر ڈال دیا گیا ہے. اور ابھی اور بات ہو رہی تھی ابھی حال ہی 2-3 ہفتے پہلے اشاعتدار کہہ رہا تھا کہ IMF سے ہم اور لون لیں گے. اب کتنا لون لوگے, تم نے ملک کو مروا دیا بغیر ادھار لیے. جب ہماری ایڈ بند تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں 10 سال تک, تو اس وقت تو ہم نے آرام سے گزار لیا اور نہ بھوکے مرے نہ کاغذ کشی کی. اسی طرح جب 90 سے لے کے تو 2000 تک جب امریکہ نے ہماری ایڈ بند کر دی تو بھی ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوا. ہم بہت اچھی طرح رہتے تھے وہ. لیکن ان لوگوں نے جس طریقے سے قرضے لیے ہیں نے ملک کو ڈبو دیا. اس لیے ہے کہ آپ کی آزاد پالیسی ختم ہو گئی. تو نہ ہی تعلیم کی طرف دھیان دیتے ہیں اور نہ ہی انڈسٹری کی طرف. آپ لوگ وہاں سے اتنی محنت کرتے ہیں خون پسینہ کر کے. وہ جو پتا ہے میں 15 سال لے کر آیا ہوں, کتنی محنت کرتے ہیں. وہاں عیاشی نہیں ہے, جب آدمی وہاں کام کرتا ہے تو وہ خون پسینہ دے کے کام کرتا ہے اور پیسہ کماتا ہے. آپ وہاں سے اتنے ارب ڈالر بھیج دیتے ہیں یہاں پہ, $20 ارب, $25 ارب, اور وہ پتہ نہیں چلتا عوام تک تو ایک پیسہ بھی نہیں پہنچتا اس کا. نظر نہیں آتا کہ وہ کدھر کھا کے کہاں بھیج دیا, کس کو دے دیا, کیا کیا, اور یہ سب غائب ہو جاتا. تو بڑا دکھ ہوتا ہے. اب 70 سال ہو گئے ہمیں اور ابھی بھی ہمارے یہاں یہ بے ایمانی کا یہ حال ہے کہ یہ واحد ملک میں نے افریقہ کے لاتعداد ملکوں میں سفر کیا ہے, یورپ کے طرف سے رہا ہوں, کہ وہاں کبھی کسی غریب سے غریب ملک میں بھی کھانے کی چیزوں میں اور دواؤں میں بے ایمانی نہیں ہوتی, ملاوٹ آج تک میں نے وہاں نہیں دیکھی. اور یہاں جو ہے سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ یہی ہے کھانے کی ملاوٹ اور دواؤں کی, نقلی دواؤں کا بیوپار.
یہ ہے اسلام جو ہے انہوں نے ڈال دیا ہے کہیں. تو ابوالکلام آزاد نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اسلام نہیں رہے گا اور ہندوستان میں مسلمان نہیں رہے گا. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اسلام کو انہوں نے غائب کر دیا اور ہندوستان میں بیچارہ مسلمان جو پچھڑا ہے تو بیچارہ چپ ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتا. وہ بغیر کسی وجہ کے اس کو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں. جس نے گائے کا گوشت کھا لیا تو گائے کا گوشت ٹیک جا رہا تھا, حالانکہ جا رہا تھا وہ بکری کا گوشت لیے ہوئے. تو یہ جو ہے ملک کی حالت اس طرح بہت بگڑ رہی ہے. اور میں نے دیکھی ایجوکیشن کے معاملے میں یہ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا, بہت ہی اعلیٰ انسٹیٹیوٹ. جی ڈاکٹر صاحب, مثال دی. جی سر. ڈاکٹر صاحب آپ محسن پاکستان ہیں, آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں سیو کیا ہے, آپ نے ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو. ہم بدقسمت ہے کہ ہم آپ کی قدر نہ کر سکے, جو قدر کرنے کا حق تھا ہم بھی نہ کر سکے, حکمران طبقہ بھی نہ کر سکے. اس میں آپ کس کو مجرم ٹھہراتے ہیں؟ جو ڈاکو جو ہے مزے اڑا رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, اور وہ غدار کو دیکھو جو ٹریٹر تھا جس نے دستور توڑا اور ججوں کو بند کیا, وہ مزے اڑا رہا ہے. اور ہمیں اٹھا کے انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے. ہم لوگوں سے مل نہیں سکتے اپنی مرضی سے, ہم کہیں جا نہیں سکتے. ہر جگہ بہانہ ہوتا ہے کہ جی اس کا کیا نام ہے, سیفٹی کا معاملہ ہے. یہ سیفٹی کا معاملہ ہے. جب میں بم بنا رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا, پوری دنیا میں گھوم رہا تھا, جب تو مجھے کسی نے مارا نہیں. اب میں 81 برس ہو گیا, اب مجھے کون مارے گا؟ مجھ سے تو لوگ بیچارے محبت کرتے ہیں, اس قدر محبت کرتے ہیں. تو باہر نکلتا ہوں تو مجھے بیچارے ہاتھ چومتے ہیں, بوڑھے بچے سب آنکھوں سے میرے ہاتھ لگاتے ہیں, میرے گھٹنے پکڑتے ہیں. تو انہوں نے جو بدماشی کی ہے تو ایک بدماشی کر کے چلا گیا, اسی کو یہ نبھا رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں. جی آپ دیکھیے پورا یہ ذکر ہو رہا ہے آزادی کا, اس میں کہیں آپ نے میرا فوٹو یا نام دیکھا؟ جی سب چوروں کے ڈاکوؤں کے نام دکھائے جا رہے ہیں جو پاکستان کی جنہوں نے خدمت کی ہے. ہم نے خدمت نہیں کی, ہم نے پاکستان کو شاید توڑ دیا ہے یا اس کو نقصان پہنچایا ہے. نہیں ہمارے معاون آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو آپ نے دفاعی طور پر مضبوط کر دیا, تو پاکستان حاصل کیا گیا تھا نظام لا الہ الا اللہ کے لیے, تو پاکستان میں نظام لا الہ الا اللہ نافذ کیوں نہیں ہو سکا اور کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ نافذ اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر یہ اسلامک قوانین نافذ کریں تو نہ یہ چوری کر سکتے ہیں, کہ ہاتھ کاٹ دی جائیں گے, نہ شراب پی سکتے ہیں, نہ عیاشی کر سکتے, زنا کر سکتے. تو یہ چیزیں یہ کس طرح قبول کریں گے اور نافذ کریں گے اپنی عیاشی ختم کرنے کے لیے؟ اس لیے نہیں کرتے. یہ وجہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں تھا اسلام کے زمانے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اور ان کے بعد بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تو مسلمان کیسے تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں زکوٰۃ انہوں نے بھجوائی تھی, پہلے عرب ممالک میں, مسلمان ممالک میں, اور یورپین ممالک جو فتح ہو گئے تھے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا. پھر انہوں نے افریقہ بھجوائی کہ غریب لوگ ہیں وہاں بھی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملا. پوری زکوٰۃ واپس آ کے بیت المال میں رکھ دی گئی, اور یہی حال ہوتا تھا. ابھی سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں ان کا کمانڈر ان چیف شراب پی کے رات کو باہر نکلا تو قاضی نے اس کے اتنے دورے مارے کہ زمین پہ لوٹنے لگا. اس کے ساتھ گارڈ تھے, وہ کچھ ایک لفظ نہیں بولے. اور جب وہ 2-3 دن کے بعد محمود غزنوی کے پاس پہنچا تو ان کے تم 2-3 دن آئے نہیں, تو میں یہاں سے نکلا تھا شراب پیو تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مت جاؤ, اگر قاضی نے دیکھ لیا تو تمہاری درگت بنا لے گا. تو یہی ہوا کہ وہ باہر نکلا تھا, قاضی آ رہا تو اس نے دیکھا کہ یہ جا رہا ہے, اس سے پوچھا کہاں سے جا رہا ہے, یہ اتر کے کہا بات کرو, بات ہی منہ میں شراب کی بدبو آ رہی تھی. اس نے درہ نکال کے وہ اس کی پٹائی کی. تو محمود غزنوی نے اس سے یہ کہا کہ بخدا اگر محمود بھی اس حالت میں باہر جا رہا ہوتا, گیا ہوتا, تو قاضی نے اس کا یہی انصر کرنا تھا جو تمہارا کیا ہے. سمجھے؟ یہ وہ چیزیں تھیں جس سے ہم نے ترقی کی, دنیا میں شہرت حاصل کی, بڑی بڑی قوتوں کی عید بجا دی تھی. اور اب جو ہے تو ہم جو ہے بالکل دنیا کے ذلیل ترین لوگ ہیں, سب کم ترین, بے ایمانی چوری میں مشہور ہیں, دہشت گردی میں مشہور ہیں, قتل و غارت گری میں مشہور ہیں, بے ایمانی میں ہیں. اور جو سب سے بڑا ان کا محسن ہے اس کو یہ نظر بند کر کے بڑے خوش ہیں کہ ہم نے اس کا نام ہی غائب کر دیا. امریکہ خوش رہے اور
بچی اس انتظار میں مٹھائی بانٹیں گے. آپ دیکھنا جس دن پتہ لگا کہ میری ڈیتھ ہو گئی, میری فوتگی ہو گئی, تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹنا ہے یہاں پر. جی ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے, ایسا بالکل قوم آپ کی محسن ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلامی نظام کے لیے کون لوگ کوشش کر سکتے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ یہ لوگ تو چور اور ڈاکو ہیں, تو کیا کون لوگ کوشش کر سکتے ہیں اور کیسے کوشش کر سکتے ہیں؟ کیا علماء اس میں آگے آ سکتے ہیں؟ کبھی آبا کا آبا ہی چڑھا ہے. میں نے ہمیشہ, میں مودودی سے تو کبھی نہیں ملا, لیکن قاضی حسین احمد میرے بڑے پیارے دوست ہیں, ان سے میری بہت ہمیشہ بحث رہی. میں نے کہا کہ آپ نے سب سے بڑا نقصان جو پاکستان کو پہنچایا ہے, آپ نے نہیں بلکہ مودودی نے, کہ جماعت اسلام کو سیاسی جماعت بنا دیا. اگر آپ مذہبی جماعت رہنے دیتے اور اسلام کے اصولوں کو نافذ کرنے پر عمل کرتے, لوگوں کو بری باتوں سے روکتے, جھوٹ بولنے سے روکتے, ملاوٹ سے روکتے, بے ایمانی سے اور زنا سے اور شراب پینے سے, یہ وہ, تو اگر ہمارے عوام صحیح ہو جاتے تو حکمراں کوئی غلط حکمراں نہیں آ سکتا تھا. بے شک, کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو لٹکا دیتے فوری. لیکن آپ نے سیاست میں آ گئے اور آپ نے کوشش کی آپ بھی جا کے اسلام کو چھوڑ کے اسلام آباد پکڑ لیں, اور وہی سلسلہ ابھی تک جاری ہے. وہی جو ہے سراج الحق, وہ بھی اسلام آباد کے چکر میں لگ رہے تھے کہ اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں. جی جی, تو یہ نقصان جو سب سے زیادہ پہنچایا یہ انہی جماعتوں نے, وہ فضل الرحمان نے, انہوں نے, اور جتنے پتہ نہیں کتنے فرقے انہوں نے کھول لیے ہیں, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 70واں یوم آزادی ہے, تو آپ اس میں امت کو اور قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان کو جو آپ نے بنایا ہے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں بھائی, کیا کروں آپ سے بتاؤں. ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو آپ کو مجمع نظر آئے نا, ابھی یہ جو نواز شریف کا جلسہ جلوس جا رہا تھا, جی یہ بے روزگار لوگ ہیں اور جاہل لوگ تھے یہ سب, جو 70-80% ہے. یہ ساتھ اس لیے ہو لیے تھے کہ کھانا مل رہا تھا, ناشتہ مل رہا تھا, دوپہر کا کھانا مل رہا تھا, شام کو کھانا مل رہا تھا, اس لیے بیچارے ساتھ دوڑے. اور کچھ وہ چمچے دوڑے تھے جن کو پیسے بھی دیے گئے تھے خوب, انہوں نے یہ کیا. ورنہ لوگوں کی جو حالت ہے یہاں, آپ کو تعجب ہوگا, 50% سے زیادہ لوگ جو ہے غربت میں رہ رہے ہیں. ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا. 50 سے زیادہ % لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے, جن کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے, بیچاروں کے پاس کوئی پرواہ نہیں ہے. خود محلوں میں رہتے ہیں, اسکولوں میں بچوں کے پاس کوئی وہ نہیں ہے, نہ باتھ روم ہے نہ پانی ہے. اور اربوں روپے کے جو ہے بس ایک سڑک بنا دو. آپ کو میں بتاؤں سڑک کیوں بنتی ہے. سڑک اس لیے بنتی کہ اس کے اندر 50% رشوت ہے. سول ورک میں جو ہے, میں نے خود یہ کام کیا, میں جانتا ہوں اسی طرح. جب میں نے کمپیوٹر شروع کیا تو میں نے اسی لیے جنرل سے فوجی لیے تھے, فوجی انجینئر. تو انہوں نے پوچھا کیا فوجی انجینئر کیوں لے رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ اس میں بےحد چوری ہوتی ہے, اگر یہ چوری کریں گے تو آپ پکڑنا میرا کام نہیں ہے. میں اپنے کام کے لیے آیا, میرا دھیان اس کام پہ ہوگا, پوری توجہ. جی ڈاکٹر صاحب, کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کی سرحدیں محفوظ ہیں. آج بدقسمتی سے ہماری سرحد پہ انڈیا ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, تینوں طرف سے ہم غیر محفوظ ہیں. آپ پاکستان کے لیے مستقبل میں کیا خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ حملہ تو کوئی نہیں کرے گا, کیونکہ ہم نے اتنے بم ان کو بنا کے دے دیے, جو کوئی کرے گا اس کو نقصان پڑے گا. لیکن ہم خود ہی اپنے آپ ہی اکنامکلی ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں گے. ہم ٹوٹ جائیں گے. آپ دیکھنا کہ جس طریقے سے ہم قرض میں جا رہے ہیں, اور وہ ہمیں قرض کے بہانے, اس کے پریشر میں ہمیں ڈیلیٹرائز کر دیں گے. وہ آپ دیکھنا ہے, یہی لوگ چپ چاپ بتائیں گے نہیں آپ کو. جس طرح گوادر بھیج دیا, CIA بھیج دی, سب کچھ بڑے بڑے ادارے جو ہے بھیج دی, ایئرپورٹ بھیج دیے, دے دیے ان کو قبضے میں. تو اسی طرح یہ کریں گے, اور ملک جو ہے اس کی ساورنٹی تو ختم ہو جائے گی, اس کی جو خود مختاری ہے. اور ابھی رہی گئی, اب خود مختاری رہی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, آپ نے بڑا وقت دیا, میں مشکور ہوں آپ کا. ڈاکٹر صاحب, ہم نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک پرائی جنگ کا ہم حصہ بنے, جسے ہم اپنے ملک کے اندر لے آئے, اور ہم ملکی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہوئے, اور آج تک بھی وہ سلسلہ جاری ہے. اس سے کس طرح جان چھڑانا ممکن ہے؟ اس سے جان چھڑانا اس لیے ممکن ہے
کہ آپ اسے ہاتھ پیر کاٹ لیں گے. دیکھیے ایران تو شامل نہیں ہوا, حالانکہ اگر امریکہ چاہتا جی اور اگر ایران ان کو راستہ دیتا تو ان کے پاس وہاں سے بندر عباس سے تو افغانستان کی بارڈر تک موٹر وے ہے جی اور دبئی کے سامنے ہے بالکل. اگر وہ جتنا یہ سامان بیچتے ہیں آرمی کا جی اور افغانستان میں لڑنے کا, تو سب سے شارٹ کٹ اور سب سے آسان جو تھا وہ ایران کا تھا. جی لیکن ایران نے تو قدم نہیں رکھنے دیا جی اور کسی ملک نے نہیں رکھنے دیا. ہمارا جو یہاں چور بیٹھا ہوا تھا جی رانی شرابی, اس نے ایک فون پہ وہ تمام چیزیں دے دی جو انہوں نے مانگی بھی نہیں تھی, جی اور اس نے یہ بھی طے کر لیا کہ جی کہ مجھے بھی ختم کر دے گا تاکہ میں ملک کے لیے وہ کوئی کام نہ کروں. جی تو یہ بات ہے کہ اس وجہ سے تباہ ہوئے ہیں ہم. اور دوسرے ملک جو ہے ٹھیک ہے, ہماری حالت یہ کہ ہم ہندوستان سے بھی ہمارا لڑائی جھگڑا ہے, افغانستان سے بھی شخص ہے, افغانستان کے صدر ہے وہ ہر جگہ جاتا ہے ہماری برائی کرتا ہے, جی ایران سے بھی ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں بہت. جی جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ پر ظلم کیا اس ڈکٹیٹر نے, ایسے ہی قوم کی معصوم بیٹی عافیہ صدیقی پر بھی ظلم ہوا, تو آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اس یوم آزادی پر؟ دیکھیے نا, ان کو تو میں نے رحمان ملک سے کہا تھا جب ایک امریکن کو پکڑا تھا بلوچستان میں, انہوں نے اغوا کر لیا تھا طالبان نے, تو میں نے اس سے بار بار کہا کہ تم اس کے بدلے اس کو لے لو. جی جی تم ضد کرو, اڑ جاؤ کہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں, اور اگر وہ نہیں مانتے تو ایک ہفتے بعد اس کی انگلی کاٹ کے بھیجنے شروع کر دو انہیں. جی تو دیکھو کتنی ایک سیکنڈ میں, وہ بڑی ڈرپوک قوم ہے وہ. اگر یہ ذرا سا کرتے نا تو 1 منٹ میں, لیکن آپ نے دیکھا نا تو ڈیوڈ وہ جو آیا تھا ریمنڈ ڈیوڈ آیا تھا, ہاں اس نے 3 آدمی قتل کر دیے کھلے عام, اور پھر بھی آرام سے عیاشی کر کے چلا گیا. تو بہترین کھانا پک کے آتا تھا کونسل جنرل کے پاس سے, اور وہ اسپیشل جہاز آیا اور اس میں بیٹھ کے آرام سے چلا گیا, اور انہوں نے اس کو آرام سے بٹھا دیا. اور ہمارے جتنی بہادری ہے اور جتنا ظلم ہو سکتا ہے وہ ہم پہ جاری ہے, اور ہم پہ کیا انہوں نے. اس بات کو 13 برس ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں, کیا آپ ان میں سے کیا ان کو دیکھتے ہیں کہ ملک کے مسائل حل کر لیں گے؟ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتے یہ سب. دیکھیے ملک میں ترقی کے ذریعہ یہ ہے کہ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف دھیان دینا ہوگا, اعلیٰ تعلیمی ادارے اور انڈسٹریاں لگانا ہوں گی, اور ایسے لوگ جو پڑھے لکھے ہوں. اب یہ نہیں کہ مجمع لگا لیا جیسے عمران خان لگا لیتے ہیں اور تمام شہر کی بچیوں کو بلا لیا اور وہاں ناچ گانے ہو رہے ہیں. اس سے کوئی ملک کی ترقی ہوتی ہے؟ یا نواز شریف نے ایک سڑک بنا دی اربوں روپے کی اور کہہ دیا جی کہ یہ دیکھو میں نے سڑک بنا دی ہے. سڑک تو بنا دی ہے, تو اس کے اندر جو 10% آدمی ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہی چلا رہے ہیں. یہ جو کنوینس ہے بسیں وہ چل جاتی ہیں, اس سے نوکریاں تو نہیں ملی نا کسی کو. تو بے روزگاری جو ہے وہ اس قدر سخت یہاں پھیلی ہوئی ہے, اسی وجہ سے بینکوں پہ ڈاکے پڑتے ہیں, لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں, لوگوں کو مار دیتے ہیں. یہ وجہ ہے. پر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھا جب نواز شریف آیا جی اس نے 26 لوگ مشرف پہ لے لیے جو اس کی بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور عمران خان کا بھی وہی حال ہے, انہوں نے بھی بہت سارے لے لیے. انہوں نے بھی مشرف کے بھی لے لیے اور ان کے بھی لے لیے, PPP کے بھی لے لیے اور نون لیگ کے بھی لے لیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ نے بہت ہی قیمتی گفتگو کی اور ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے مہمان بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ. میں تو مدینے کے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. دھماکوں کے بعد میں وہاں آیا تھا, انہوں نے وہاں شیراٹن میں ایک فنکشن کیا تھا, اور میرے پاس الماری میں سامنے یہ میڈل ٹنگا ہوا ہے. 14 تولے پیور گولڈ کا میڈل دیا تھا انہوں نے مجھے, ماشاءاللہ. وہ ابھی تک یہ سامنے الماری میں ٹنگا ہوا ہے. انہوں نے بڑا فنکشن کیا. قمر بھائی ہوا کرتے تھے ہمارے انجینئر قمر, انور قمر, تو انہوں نے وہ بندوبست کیا تھا وہ فنکشن کا. ان کے بیچاروں کا انتقال ہو گیا, ہارٹ پرابلم ہو گئی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا. آمین. بہت شکریہ. یہ میں بہت آیا کرتا تھا ریگولرلی مدینے میں, اور جب مقرن تھے تو وہ مجھے ہمیشہ کھانے پہ بلاتے تھے. مقرن جب تھے گورنر ہمیشہ بلاتے تھے بیچارے. بہت اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی. کا سوچا ہی نہیں. ہمیں UAE والوں نے نصرتی آفر کیا, ہمیں سعودی عرب نے آفر کی. ہم چاہتے تھے یورپ میں جہاں چاہتے نوکری حاصل کر لیتے.
جہاں جاتے کروڑوں روپے کما سکتے تھے. مراد کہتے ہیں ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی تھی ہم نے اربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی ان کو مفت دے دی, ایک پائی نہیں لی اس نے, سمجھا. تو یہ ایک گز زمین نہیں لی آج تک. ڈاکٹر صاحب سلامت رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناقدرے لوگ ہیں جنہوں نے ناقدری کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, صحت عطا فرمائے, اللہ کرے آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ بہت بہت. مدنی صاحب یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم محسن پاکستان سے ایسے موقع پر مخاطب ہیں جو یوم آزادی ہے, اور صحیح بات یہ ہے پاکستان آزاد ہونے کے بعد خطرات میں تھا, لیکن جب سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا تو اس کے بعد پاکستان کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکا. سازشوں کے ذریعے پاکستان کو توڑا گیا, سازشوں کے ذریعے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا گیا. یہاں پہ ہم پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک ترانہ سنیں گے, اس کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے آپ کی گفتگو معذرت کے ساتھ. تو ہمارے ساتھ مبشر احسان عباسی ہیں, مبشر صاحب سے میں ایک ترانہ سنیں گے اور اس کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ مولانا اقرار عباسی صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. میری طرف سے اہل وطن کو جشن آزادی کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد. شکریہ. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے. اس چمن کے پھولوں میں رنگ و آب تم سے ہے, بے شک, بے شک. اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے, یہ فضا تمہاری ہے, بحر و بر تمہارے ہیں, کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے. اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا, عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو, وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے. میرے کارواں ہم تھے, روح کارواں تم ہو, ہم تو صرف عنواں تھے, اصل داستاں تم ہو. نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا, اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے. یہ زمین مقدس ہے, ماں کے پیار کی صورت, اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت. دیکھنا گوانا مت دولت یکی لوگو, یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگو. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے. یہ چمن تمہارا ہے,
تم ہو نغمہ خواں اس کے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب مبشر صاحب، عمدہ، بہت بہت خوب۔ عمدہ۔ اور جب بھی کوئی بات دل سے نکلتی ہے تو وہ اپنا اثر واقعی رکھتی ہے۔ احساس یہ ہو رہا تھا کہ واقعی یہ وطن ہمارا ہے اور ہم نے اس کی پاسبانی کرنی ہے، اور زمین واقعی یہ مقدس ہے ماں کے پیار کی طرح۔ بالکل ماں کے پیار کی طرح، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا۔ اس کے لیے واقعی ہمیں نفرتوں کے دروازے بند کرنے ہوں گے۔ بے شک بے شک، بہت اچھے بہت اچھے مبشر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے بہت پیاری آواز میں ہمیں ترانہ سنایا۔ بندی صاحب، ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت گفتگو بہترین کی، لیکن جو ڈاکٹر صاحب کا درد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم دنیا کی وہ بدقسمت ترین قوم ہے جس نے اپنے قومی ہیرو کی قدر نہ کی، بے شک، اور اس کو جو مقام جو عزت دینی چاہیے تھی اس کا پاس کو بھی نہ، کچھ بھی نہ دیا اس کا۔ جی آج ہمارے لیے واقعی خوش قسمتی ہے وصال اردو کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے خود اس کا تذکرہ کیا کہ دیکھیں 14 اگست ہے، 70 سال ہو گئے، میں نے قوم کو ایک تحفہ دیا، قوم کو مضبوط کیا۔ جی، سب کچھ کرنے کے باوجود آج آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ پر سڑکوں پر عمران خان کے جھنڈے بھی ہیں، نواز شریف کے پوسٹر بھی لگے ہوئے ہیں، شہباز شریف کے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن محسن پاکستان، بلاول کے، مولانا فضل الرحمان کے، تمام کے ہیں، لیکن محسن پاکستان کو کسی نے یاد نہیں کیا۔ اور ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے چینل کو وقت دیا، اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، جزائے خیر دے۔ جہاں تک بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی لوگوں نے قدر نہیں کی، حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو قوم تو جانتی ہے، قوم واقعی ڈاکٹر صاحب کو جانتی ہے، اور بچہ ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی خدمات کی وجہ سے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو سیاسی طبقہ ہے، جو حکمران ہیں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی دوسری قومیں ہیں، ان کا جو بھی کوئی محسن ہوا، جو بھی کوئی ہیرو ہوا، اس کو لوگوں نے اپنے کندھوں پر بٹھایا اور ہمیشہ ان کو آگے رکھا۔ آپ دیکھیں بھارت کا جنہوں نے ایٹمی سائنسدان تھے، ان کو انہوں نے جی ان کو انہوں نے بنا دیا سب کچھ، لیکن ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ایک چیز آپ دیکھیں، ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ مشرف دور میں جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ٹرائل ہوا اور انہیں قوم کے سامنے بے عزت کیا گیا، اور باقاعدہ میڈیا پہ انہیں بے عزت کیا گیا، اور غیر ملکی دباؤ کے اوپر انہیں بے عزت کیا گیا، تو اس وقت نواز شریف اور اس کے جو ہم نوا ہیں وہ مشرف پہ چڑھائی کر رہے تھے کہ تم نے ایک قومی ہیرو کو بے عزت کیا ہے۔ انہوں نے آنے کے بعد کیا کیا؟ جی انہوں نے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کو عزت دیتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عزت دیتے اور اس کی جگہ مشرف ذلیل ہوتا، جی اس کی جگہ مشرف ذلیل ہوتا، قومی جو عزت کے قابل، عزت کا مستحق آدمی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے نا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کیا مفادات تھے؟ جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو کروڑوں اور اربوں کی آفرت چھوڑ کے یہاں پہ آئے، جیسا کہ انہوں نے جس طرح خود فرما رہے ہیں کہ ایک فائل کے مجھے اربوں ڈالر مل رہے تھے، جی لیکن میں نے وطن کے ساتھ محبت کی ہے اور غداری نہیں کی میں نے وطن کے ساتھ، تو اس محبت کی سزا انہیں یہ دی گئی کہ پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا اپنی بات میں کہ قوم واقعی محسن مانتی ہے اور قوم فخر مانتی ہے پاکستان کا، لیکن قوم کو بھی چاہیے تھا کہ جیسے انہوں نے ایک کھلاڑی کو، جیسے عمران خان کو انہوں نے کندھوں پر بٹھایا، آگے لائے، جیسے آج ہماری کرکٹ ٹیم کو لوگ پوچھتے ہیں، تو محسن پاکستان کے لیے بھی وہ آگے نکلتے، میدان میں نکلتے۔ محسن پاکستان اس وقت ہمارے پاس ہیں، حیات ہیں، جب چلے جائیں گے ہم ان کی اس وقت قدر کریں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پہ پاکستان میں ہوتا ہے صحیح ہے، جی بالکل عام طور پہ ایسے جب کوئی ہیرو چلا قصیدے جاتا ہے، تب گائے جاتے ہیں جب کوئی ہمارے درمیان نہیں رہتا، جب ہوتا ہے اسے ذلیل کرنے میں ہم سارے برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ جی ہونا یہ چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کو پاکستان کا، اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طرح سے ان کو ایسا عہدہ دیا جانا چاہیے جو تا حیات رہے ان کے پاس، اگرچہ محسن پاکستان کا ہے، ان کی وہ خدمات ہیں، اس کے حوالے سے ان کو دیا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کم از کم ان کو وزیر اعظم ہی بنا دیتے، تو اس حوالے سے وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، جب وہ سیاست کے میدان میں آئے تو میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ جس حلقے سے انہوں نے کاغذات جمع کروائے، باقی تمام کینڈیڈیٹس کو اپنے کاغذات واپس لے لینے چاہیے تھے کہ ہم اس بندے کے مقابلے میں کم از کم الیکشن میں نہیں آئیں گے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ بہرحال چونکہ آج کا ہمارا موضوع ڈاکٹر صاحب نہیں بلکہ نظریہ پاکستان ہے، اور ہم 70 سال کے بعد ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اس عنوان پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 70 سال کے بعد آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ جی جہاں تک دفاعی لحاظ کی بات ہے، دفاعی اعتبار سے پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو دفاعی اعتبار سے پاکستان واقعی ناقابل تسخیر ہے۔ جی
ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سرحدیں الحمدللہ محفوظ ہیں، ہماری آرمی، ہماری فوج ہر دم ہماری حفاظت کے لیے کھڑی آپ ہوئی کس طرح سرحدوں کو محفوظ کر رہے ہیں؟ آئے روز انڈیا سے در اندازی ہو رہی ہے، انڈیا سے فائرنگ کر کے ہمارے خواتین، ہمارے بچے، ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے اس پہ یعنی فوج پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ ایران سے ہمارے پنجگور کے علاقے میں ہفتے میں ایک آدھ اٹیک ضرور ہوتا ہے جس میں 2-4 پاکستانی ضرور مرتے ہیں، در اندازی وہاں سے ہو رہی ہے، افغانستان سے در اندازی ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک محفوظ قوم ہیں۔ جی اس میں واقعی ہم محفوظ بھی ہیں اور ناقابل تسخیر بھی ہیں، اس پہ تو میں قائم ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ در اندازی کیوں ہو رہی ہے، سرحدوں پر آئے روز ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو ہے نا مداخلت، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ جو ہمارے سیاستدان ہیں نا وہ بک جاتے ہیں، وہ بکاؤ ہیں، وہ جھک جاتے ہیں۔ جب آپ کو ایک بندہ آپ کے گھر میں آ کے مار رہا ہے تو آپ اس کو اس کے گھر میں جا کے کیوں نہیں مارتے؟ اگر ایران ہمارے پنجگور میں، ہمارے بلوچستان میں مداخلت کرتا ہے، ہمارے ہاں گولے مارتا ہے، ہماری فوجی چوکیوں پر حملے کرتا ہے، تو ہمارے ہاں دھماکے کرواتا ہے، تو ہمارے پاس کیا اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے شہر میں جا کے، ان کے گھر میں جا کے ان کو جواب دیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران پنجگور میں 30 کلومیٹر اندر گھس کے پاکستانیوں کو مارتا ہے تو ہم ذرا 30,000 کلومیٹر جا کے، ہم 60 کلومیٹر اندر گھس کے جا کے اس کا بدلہ لیں۔ جی بالکل ایسا بدلہ لینا چاہیے، لیکن اس میں نے کہا کہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اگر سیاسی طور پر، کیونکہ دنیا میں جو حکومتیں چل رہی ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ پولیٹیشین چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر سیاستدان ہی مطلب غلط ہو جائیں گے، اگر ملک کے بارے میں سوچیں گے نہیں تو پاکستان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو نرم جھکاؤ رکھتے ہیں، چاہے وہ انڈیا کی طرف رکھتے ہوں چاہے وہ ایران کی طرف رکھتے ہوں، ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ یہی لوگ اصل مجرم ہیں۔ فوج کا قصور نہیں ہے، ہماری آرمی، ہمارے نوجوان اپنا خون دے رہے ہیں۔ آج دیکھیں، آج ہم ہر تہوار پر، عید کے موقع پر، 14 اگست کے موقع، جتنے بھی قومی تہوار ہوتے ہیں، فوجی جوان سرحدوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنا گھر نہیں آتے، اپنے بیوی بچوں سے نہیں مل پاتے، ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، تاکہ دشمن ہمارے ملک میں نہ آ سکے۔ لیکن ہمارے سیاستدان اپنے مفادات کی خاطر کبھی امریکہ کو راضی کرتے ہیں، کبھی برطانیہ کو راضی کرتے ہیں، اور کبھی کس کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ ہماری سرحدیں مشغول ہیں۔ ان کا حل یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو سیاستدان ہیں جو ایسے نرم رویہ رکھتے ہیں ان کا ہم محاسبہ کریں۔ جی مبشر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ عمران خان بھی لوگوں کو روڈوں پہ نکالتا ہے، بچیوں کو وہاں پر نچایا جاتا ہے۔ نواز شریف ایک ریلا لے کر چلا گیا جس میں بڑے بے روزگار لوگ، انہوں نے کہا کہ 70% لوگ ایسے تھے جو بے روزگار تھے، جن کو کھانا پانی ادھر مل رہا تو ادھر نکل گئے۔ آپ اس بات پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے 100% میں ایگری کروں گا ڈاکٹر صاحب سے، انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں عوام کو۔ عوام کو استعمال کرتے ہیں صرف اپنے مفادات کی خاطر، جیسے عمران خان کو بھی استعمال کر رہا ہے، کبھی نواز شریف استعمال کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ نواز شریف نے جاتے جاتے اس بچے کو کچل دیا گاڑیوں نے، کسی نے پوچھا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان میں۔ اور بعد میں نے سنا یہ بھی تھا کہ FIR بھی درج نہیں ہوئی ہے، اس گاڑی جس گاڑی نے اس کو کچلا ہے اس گاڑی کا نمبر بھی نہیں شو کر رہے تھے۔ ایلیٹ فورس کی گاڑیاں تھیں۔ مطلب عوام کی یہ ان کی قدر ہے ہمارے حکمرانوں۔ تو یعنی سیاسی عدم یا ہمارے ملک میں جو عدم استحکام اندرونی طور پہ نظر آ رہا ہے، اس میں عوام بھی میں سمجھتا ہوں کچھ ضروری بات ہے، اندھی تقلید کی وجہ سے عوام بھی اس میں قصوروار ہے، لیکن ہمارا سیاسی طبقہ جو عوام کو استعمال کر رہا ہے وہ اس کا مین بنیادی ذمہ دار ہے۔ بالکل۔ اچھا مدنی صاحب، 70 سال گزر گئے ہمیں آزاد ہوئے، اور ہم برٹش استعمار سے ہم نے آزادی حاصل کی، پھر 2 قومی نظریے پہ ہم نے اس ملک کو بنایا اور بنیاد رکھی 2 قومی نظریے کی۔ آج میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پہ، 2 قومی نظریے کا تذکرہ تک نہیں ہوتا۔ ہماری نصاب کی کتابوں سے 2 قومی نظریے کا تذکرہ تک نکال دیا گیا، اور ہمیں جو ایک شناخت دی گئی تھی کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، وہ بالکل یہ شناخت بھی ہماری ختم کر دی گئی۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان ایک الگ ملک حاصل کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم نے جس نظریے کی بنیاد پر ملک حاصل کیا تھا آج وہ نظریہ مٹ گیا ہے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ احساس تک ہی نہیں رہا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ ملک کس لیے حاصل کیا تھا۔ تو اب دیکھیں، جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ احساس مٹ گیا اور 2 قومی نظریہ مٹ گیا، آپ دیکھیں کہ آج فرق مٹ گیا ہے۔ آج ہمارے سیاستدان اور ہماری عوام یہ سمجھنے لگ گئی ہے کہ جیسے انڈین
جیسے انڈیا کی عوام ہے ہم بھی ویسے ہی ہیں. نواز شریف وہاں جا کر کہتے ہیں کہ تم بھی آلو کھاتے ہو ہم بھی آلو کھاتے ہیں, تمہارا کلچر جیسا ہے ویسا ہمارا کلچر ہے. اور آپ بدقسمتی دیکھیں کہ بلاول بھٹو ہمارے حکمران ان کے تہواروں پر خوشیاں مناتے ہیں, تہواروں میں شریک ہوتے ہیں, ہندوانہ رسموں میں جا کے شرکت کرتے ہیں اور ان کی طرح کے کام کرتے ہیں. تو بھائی آپ مسلمان ہو, آپ کا نظریہ الگ ہے, آپ ایک الگ قوم ہو. اس کا مطلب تو یہ ہوا, آپ نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی کہ بلاول بھٹو دیوالی پر اور سب نواز شریف کا بیان میڈیا پہ موجود ہے کہ تمہارا جو ہولی کا پروگرام ہوتا ہے اس میں مجھے بلایا کرو, میرے اوپر رنگ پھینکا کرو. ٹھیک ہے, اقلیتوں سے آپ جو ہے جا کے اظہار یکجہتی کریں, لیکن اس اظہار یکجہتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں. جو اسلام نے انہیں دیے ہیں وہ دیں, لیکن پاکستان بنا نظریہ اسلام پہ ہے. جی, مدینہ کے بعد یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو نظریاتی ریاست ہے. بالکل بالکل حقیقت ہے. اب دیکھیں اس میں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم دوسری قوموں کی مشابہت اختیار نہ کرو, مشابہت اختیار کرنے سے اسلام روکتا ہے. لیکن ہمارے حکمران, ہمارے لوگ جا کر ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں, عملی طور پر ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں. اب ہمارے نوجوان طبقے میں ہماری جو تہذیب ہے, ہمارا جو سماج ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, اس میں آپ دیکھیں انڈین ڈرامے ہیں, انڈین کلچر ہیں, ہمارے جو اشتہار چلتے ہیں ٹی وی کے اوپر, اشتہاروں میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ بھائی ان کا نظریہ الگ ہے, وہ آپ سے الگ ہیں, اور ہمارا ایک الگ ہے, ہماری ایک الگ پہچان ہے, اپنی ایک الگ شناخت ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ واقعی افسوسناک ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر قوم کے ذہنوں میں دو قومی نظریے کو کیسے بیدار کیا جا سکتا ہے, کون لوگ اس میں آگے آ سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ تعلیم کا ہے, ہمارے تعلیمی اداروں کا ہے, چاہے وہ مدارس ہوں, چاہے وہ یونیورسٹیاں ہوں, چاہے وہ اسکول ہوں, چاہے جس سطح کے بھی ہوں, ان کا یہ بنیادی مقصد بنتا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر جو بنیادی ذمہ داری بنتی ہے وہ میڈیا کی بنتی ہے, کیونکہ میڈیا اس وقت عوام کے گھروں میں بلکہ جیب میں جا کے بیٹھ گیا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے, تو جیب پہ بھی نہیں بیٹھ گیا بلکہ ذہنوں پہ بیٹھ گیا. جی بالکل, فکری طور پر جکڑ لیا ہے ذہنوں کو. آپ میڈیا کے ذریعے ہر فرد تک آپ کے پاس رسائی موجود ہے. بالکل, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دینی چینل ہے نا, الحمدللہ ان کی اچھی کاوش ہے. آپ دیکھیں ہمارے وصال اردو کو الحمدللہ لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہیں, اور معاشرے کے جو سماجی ایشوز ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے چینل اور اس طرح کے طبقے کو آگے آنا چاہیے, تاکہ وہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے صرف چینلز کافی نہیں ہیں. آج کل لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے بہت طویل پروگرام بیٹھ کے اپنے ٹی وی چینل پہ دیکھیں. ان کے پاس موبائل ہے اور شارٹ کٹ کا زمانہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف میڈیا اگر اس چیز کا احساس کرے تو یہ کافی نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے کہ ہر فرد اس بات کا احساس کرے. بالکل, میں یہ نہ دیکھوں کہ فلاں کیا کر رہا ہے, بالکل میں یہ دیکھوں کہ میری ذمہ داری کیا ہے. جی, اور میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے میں کتنا کام کر سکتا ہوں. بالکل, اور میں اپنے حصے کا کتنا کام کر رہا ہوں. ہر فرد اپنے گریبان میں جھانکے. آج کسی کے پاس اس بات کا عذر نہیں ہے کہ میری میڈیا تک رسائی نہیں ہے. آج سے 10 سال 20 سال پہلے عذر تھا کہ میرا اخبار میں کوئی بیان نہیں چھاپتا, مجھے ٹی وی چینل پہ کوئی بلاتا نہیں ہے, مجھے ریڈیو پہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے میرے پاس. تو آج تو آپ کے پاس ایک موبائل کی صورت میں پوری دنیا کا میڈیا سمٹ کے آپ کی جیب میں آ گیا. آپ کو رسائی کا ایک بہترین موقع میسر آ گیا. آپ اپنی آواز, آپ اپنے جذبات, آپ اپنا کام دوسروں تک منٹوں سیکنڈوں میں پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا سوشلائز ہو گئی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے کتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر ہیں, لیکن بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے, اگر کوئی انڈیا کا گانا ہے, کوئی انڈیا کی چیزیں ہیں. معذرت چاہوں گا, اس وقت ہمارے ساتھ محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ کال پہ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے پھر اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آج ہم جشن آزادی کے حوالے سے اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے ملک کو آزاد ہوئے آج 7 دہائیاں ہو گئی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں 70 سال گزرنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ پاکستان بنانے والوں کی نسل تو تقریباً ناپید ہو گئی ہے. کوئی اکا دکا اگر بچا بھی ہوگا تو ہمارے علم میں نہیں ہے. ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اگر یوں کہا جائے کہ پیٹ میں رکھ کے پاکستان ملا ہے تو بیجا نہ ہوگا. جی ہاں, بے شک. تو ہم تو آزادی کی اس قدر و قیمت کو جان ہی نہیں سکتے جو پاکستان حاصل کرنے والے ہمارے والدین جانتے تھے. لیکن پھر بھی اگر تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہ سامنے آتی ہیں کہ جو مقصد تھا
پاکستان کو حاصل کرنے کا، جی تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ پورا بے شک کیونکہ دیکھیں کہ 70 سال گزر گئے اور آج بھی ہم وہ قوانین نافذ نہیں کر پائے جو کہ حق تھا اس کا. بے شک کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ اللہ کے نام پر لیا، ہم نے یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس کے مفہوم کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بے شک ایسے ہی بے شک ایسے بات یہ ہے کہ کہاں ہے توحید، کہاں ہے توحید کے تقاضے. جی ہاں اور باقی تو رسالت کا چیپٹر تو بعد میں آتا ہے. پہلے نمبر پہ توحید کے تقاضے ہی پورے نہیں ہوتے. ہم لوگ قومیتوں میں بٹ گئے، یعنی پاکستان کو ہم نے حاصل کر لیا، ٹھیک ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں آزادی نصیب ہوئی، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن لوگوں کو ابھی تک آزادی نصیب نہیں ہوئی ہے وہ اس بات کو بہتر جان سکتی ہیں. لیکن کیا ہم ان اپنی روایات سے آزاد ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنی ان منفی سوچوں سے آزاد ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب یقیناً نہیں ہے. کیونکہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہمارے درمیان قومیتوں کی جنگ کی، تو ہم تو ایک بالکل جسے کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو ایک عجیب سے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. کہ ہمارا کوئی باہر سے دشمن تو چلے چھوڑ دے، دوسری بات ہے آپس ہی میں ہم ایک سے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال موقع چونکہ جشن آزادی کا ہے اور ایک دوسرے کو جسے کہنا چاہیے کہ آزادی کی مبارکباد. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی نہیں جانتا اس بات کی حقیقت کو کہ آزادی حقیقت میں کہتے کس کو ہیں. کیونکہ ظاہر ہے میں نے آپ سے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ ہم تو وہ جنریشن ہی نہیں ہے. جی ہاں ہمارا تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ قربان ہی نہیں کیا ہے. جی ہم نے تو کسی قسم کی جسے کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہم کوئی قربانی نہیں دے رہے ہیں. قربانی دیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا. بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پاکستان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. بے شک ایسے ہی آپ اداروں کا حال دیکھ لیجیے، تقریباً ہر ادارے کا یہی حال ہے کہ ہم اسے خود ہی نوچ کھسوٹ کے ایسے اس کی جسے کہتے ہیں کہ بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اداروں کی. تو ظاہر ہے اداروں سے مل کے تو پاکستان بنتا ہے. تو بہرحال دونوں طرح کی سوچیں ہیں. اگر کھانے والے ہم ہیں تو میرا خیال ہے کہ اسے سنبھالنے والے بھی ہم ہی ثابت ہونے چاہیے. تو ایسے موقع پہ اگر میں یہ کہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نیگیٹو سوچ کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور پازیٹیوٹی کی جانب آئیں، تو جو غلطیاں ہو گئیں تو ہو گئیں. تجدید کا دن ہوا کرتا ہے، جب بھی کوئی اس طرح کا دن ہم مناتے ہیں تو ہم تجدید کرتے ہیں پاکستان سے اپنے اس وفا کی، اپنے انصار کی، ان قربانیوں کی جو ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں. اگر ہم اسی کا پاس رکھ لیں، تھوڑا سا جو دہرائی جاتی ہیں باتیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہاں قائد اعظم کیا چاہتے تھے، اگر ہم تھوڑا سا یہی جان لیں تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی بہتری آ سکتی ہے. ہم مزید ہم جو جنریشن ہے بعد والی جنریشن ہے اور ایک اور جو ابھی اسے کہنا چاہیے نوخیز پودوں کی شکل میں ہیں جو بچے، تو ان تک کے پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا نا ہم نے کیا کیا ہے. جیسے ایک بہت مشہور جسے کہنا چاہیے ایک مقولہ کہہ لیجیے یا ایک بات کہہ لیجیے کہ جو اکثر یہ لوگ کہتے ہیں نا ضلع کرتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. تو یہی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پاکستان کو کیا دیا. سوال ہے ہمارا سب سے کہ واقعی ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے. تو تھوڑا سا اگر تجزیہ کر لیں اپنا تو پتہ چل جائے گا. ہم جہاں جہاں جس کیپیسٹی میں ہیں اگر دیانتداری کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنی اپنی ڈیوٹیز اگر انجام دیتے رہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ فلاں نے کیا کیا ہے. تو میرا خیال ہے آج کے دن ہمیں ڈاکٹر صاحب پاکستان ایک آزاد ملک ہے. آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہزاروں خامیوں کے باوجود ہم آزاد سانس لے رہے ہیں، آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور شاید ہمیں اس آزادی کی قدر نہیں ہے. اور ہم اس آزادی کو اس طرح نہیں مناتے جس طرح آزادی کو منانا چاہیے. اس آزادی کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے منانا چاہیے، نوافل پڑھ کے منانا چاہیے، کسی اور انداز میں. آج نوجوان نکلتے ہیں اور اپنے موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے ون ویلنگ کرتے ہیں. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے بالکل آپ نے وجہ فرمایا، شروع ہی میں عرض کیا نا کہ ہم لاکھ آزادی آزادی آزاد ہونے کا ہم جتنا بھی پرچار کر رہے ہیں، ہم جتنے بھی نعرے لگا رہے ہیں، ہم اس روح کو پا ہی نہیں سکتے. جی تو ہمیں وہ تصویر دکھانے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی ہماری جنریشن کو بھی یہ تصویر جب تک ہم نہیں دیکھیں گے ہم یہ بات جانیں گے نہیں. اچھا کیونکہ میں دونوں چیزیں بیان کرتی ہوں نا آپ کے سامنے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. آپ نے اس نیگیٹو بات کی جانب اشارہ کیا، لیکن میں کہتی ہوں چلیے کوئی بات نہیں،
سائلنسر نکال کر ہی آپ آزادی منا لیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو پتہ چلے کہ یہ آزاد فضا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی جنگ مسلط کر دی جاتی ہے یا ہمیں قید کر لیا جاتا ہے, پہلے کی طرح سے ہم غلام ہو جاتے ہیں, تو بتائیے کہ کیا صورتحال ہوگی. وہ سوچ کر بھی کانپ اٹھیں گے ہماری یہ جنریشن. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ پھر بھی اس بار میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ جو ہم نے دیکھا باہر یا میری جو آبزرویشن ہے, ہمارے اداروں میں بھی بہت جوش و خروش سے جشن آزادی منایا گیا ہے. بس صرف یہ لوگوں تک پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اس آزادی کی قدر کریں, اس سے پہلے کہ یہ آزادی ہم سے چھن جائے. ہم اس بات کا شکر ادا کریں کہ کس متبرک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا. جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا مملکت خدا داد پاکستان, تو واقعی احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی چلا رہا ہے, ہمارا تو اس میں کوئی رسی برابر کا بھی ہاتھ نہیں ہے, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو چلیے کوئی بات نہیں, اگر اللہ چلا ہی رہا ہے اور اس نے ہمیں اتنی بڑی آزادی کی نعمت سے مالا مال کر رکھا ہے, تو ہم کم از کم شکر ادا کریں اور اپنی جنریشن تک, نیکسٹ جنریشن تک یہ پیغام پہنچائیں, اور خود بھی یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اس کو مینٹین کریں, اس کو مینٹین رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ, لیکن ہم اسے اجاڑ رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے پہلے ہمارے مہمان تھے محسن پاکستان محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب. انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے, انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. آپ کیا سمجھتے ہیں آج پاکستان کو اندرونی اور بیرونی کون سے خطرات لاحق ہیں؟ جی, آپ نے جس ہستی کا نام لیا ہے, اور یقیناً کیونکہ میں نے سنی نہیں ہے ان کی باتیں, یقیناً جو باتیں انہوں نے کی ہوں گی میں تو اس کا اشیر بھی بیان یہاں نہیں کر سکتی. تو میں بس آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, لیکن میں آپ سے الٹا یہ سوال کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم نے اس موسم پاکستان کے ساتھ کیا کیا. جی, خود سوچ لیجیے آپ. تو ظاہر ہے جب ہم انسان فراموش ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. جی, تھوڑا سا یہ جاننے مطلب تصور کرنے کی کوشش کریں. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اللہ ہی چلا رہا ہے ملک کو, لیکن کب تک؟ اللہ تعالیٰ بھی تو اعمال دیکھتا ہے نا بندوں کے. بے شک ایسے ہی اعمال کیسے ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں شاید ہم میں کچھ لوگ اچھے ہیں, کچھ لوگ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ موجود ہیں ابھی بھی, کہ جو پاکستان کے لیے مکمل ڈیووشن کے ساتھ کام کرتے ہیں, یا جنہوں نے ایک جسے کہنا چاہیے پائے سے افتخار بنایا پاکستان سے. تو ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی پاکستان قائم ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ شکر پیدا کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس نام سے ہم نے پاکستان حاصل کیا, اور ہم پھر فرقوں میں بچے. اللہ تعالیٰ نے کہا وعدہ کرنے کے حد اللہ کرنا ولا تفرقوا, اور ہم نے اس سبق کو بلا دیا. بے شک ایسے ہی کہ پہلے نعرہ یہی تھا, قرآن نے ہمیں سبق بھی یہی دیا, لیکن ہوا کیا کہ ہم نے اس بات کو, اس سبق کو بلا دیا. تو ظاہر ہے کہ ہم پھر کب تک وہی ڈھنڈورا پیستے رہیں گے کہ وہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو ہمارا یہ حال ہے. ہم ان اشعار کی روشنی میں اپنا مستقبل دیکھ سکتے ہیں, لیکن پھر اسی کے اپوزٹ اگر ہم اس سے سبق حاصل کریں تو یقیناً پھر ہمارا تابناک جو فیوچر تھا وہ فیوچر ہو سکتا ہے ہمارا, کہ ماضی جتنا ہمارا تابناک تھا ہمارا فیوچر بھی اتنا ہی تابناک ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے. آپ کا شکریہ, آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اور اللہ کرے یہ فکر جو آپ کی ہے یہ ڈیولپ ہو ہمارے پورے معاشرے میں. ناظرین محترم, یہاں ہم پھر ایک مرتبہ اپنے بھائی مبشر صاحب سے کہیں گے, مختصر صرف 2 منٹ میں چند اشعار ایک ترانے کے سنائیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم آئیں گے مدنی صاحب کی طرف, اپنے پروگرام کو سمیٹیں گے. ماؤں کی دعا پوری ہوئی, اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا.
گھر مل گیا. اللہ کا احسان ہے ہمارا پاکستان ہے. ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہیں. ہم پاکستان ہیں ہم پاکستان ہیں. ہر ایک لمحہ اس کی خاطر کام کرنا ہے. دنیا میں اب روشن اس کا نام کرنا ہے. ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہیں. ہم پاکستان ہیں ہم پاکستان ہیں. وقت بڑھے تو اس کی خاطر ہر دکھ سہ لیں گے. جان لبوں پر آ جائے تو پھر بھی کہہ دیں گے. ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہیں. ہم پاکستان ہیں ہم پاکستان ہیں. خواب ہے اقبال کا اور قائد کی امنگ. جیون سنگ لگائے رکھنا اس کی ہر لگن. ہم آن ہم شان ہم اس کی جان ہیں. ہم پاکستان ہیں ہم پاکستان ہیں. ماؤں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا. مدنی صاحب ہمارے پاس وقت انتہائی مختصر ہے. صرف آخری 2 منٹ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس جشن آزادی کے موقع پہ؟ میں بالکل یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آزادی واقعی ایک عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر آج افغانستان کی عوام سے پوچھی جا سکتی ہے. اس آزادی والی نعمت کی قدر عراقیوں سے پوچھی جا سکتی ہے. اس آزادی والی نعمت کی قدر فلسطینیوں سے پوچھی جا سکتی ہے. یمن والوں سے پوچھی جا سکتی ہے. شام والوں سے پوچھی جا سکتی ہے. دیکھیں آج ان پر کس قدر مصائب ڈھائے ہوئے ہیں. جی کس قدر ظلم و ستم کا وہ شکار ہیں. آپ دیکھیں شام کے اندر پچھلے کتنے سالوں سے 6-7 سالوں سے کتنی درندگی ہو رہی ہے. وہاں کے لوگ ترس رہے ہیں کہ کس طرح ہم اس زمین سے نکل جائیں. ان پر زمین تنگ ہو گئی ہے. تو واقعی ایک عظیم نعمت ہے کہ ہم بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی مسائل کے ہم سو سکتے ہیں. ہم کام کر سکتے ہیں. ہم جی سکتے ہیں. تو ہمیں اس عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اس عظیم نعمت کی قدر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پاکستان کو بنائیں. ہم پاکستان سے نکلے نہیں بلکہ پاکستان کو بنائیں. پاکستان کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ پاکستان کو ہم اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ جو خائن لوگ ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں, جو بددیانت ہیں, ہم ان کا محاسبہ کریں. ہم اپنے ووٹ کو, اپنی آواز کو صحیح طرح سے ایمانداری سے استعمال کریں. بہت شکریہ مدنی صاحب آپ کا, بہت شکریہ محترم مبشر صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا. بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر شہناز غازی صاحب کا. آپ نے آج ہمارا پروگرام سنا, اس پہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. ہمارے وسعت اردو کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں ان پہ. ناظرین محترم, میں صرف آخری 1 منٹ میں اپنا پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ آزادی کی قدر کیجیے, اور پاکستان خامیوں کے باوجود دھرتی ماں ہے. پاکستان کی قدر ایسے ہی کیجیے, پاکستان سے محبت ایسے ہی کیجیے جس طرح ماں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے. آپ آزاد فضاؤں میں آزاد سانس لے رہے ہیں, اس کو غنیمت جانیے. اور اگر آپ کو اس کی قدر نہیں ہے, کسی مہاجر کیمپ کا ایک دورہ کر لیجئے, انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. ہمارا پاکستان سلامت ہے تو ہم بھی سلامت ہیں, پاکستان خطرے میں ہے تو ہم بھی خطرے میں ہیں. ہماری سلامتی پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہے. اللہ ہمارے پیارے ملک کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.